السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ثاقب رضا طاری اور میں انڈس آئیکن ایچ ڈی کے توسل سے آپ کی خدمت میں کچھ رمضان شریف کے فضائل پیش کروں گا، اور میں اس چینل کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا۔ تو میں کچھ فضائل پیش کروں گا، تو آپ اسے ضرور سماعت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رمضان کو پائے اور اس میں اگر روزہ نہ رکھے تو گویا کہ وہ شکی یعنی کہ بدبخت ہے، او کما قال علیہ السلام۔ حدیث پاک کا مضمون ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بہت ہی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور اس نعمت کو ہمیں کس طرح صرف کرنا ہے یہ ہمیں احادیث کریمہ اور قرآن پاک سکھاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی رمضان کو پا کر روزے نہ رکھے، اس میں عبادت نہ کرے، تو وہ بدبخت قرار دیا گیا ہے۔ اسی کے ضمن میں ہم رمضان شریف کے کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جو رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے، کسی عذر کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر معاذ اللہ جو ویسے ہی نہیں رکھتے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ رمضان کے کتنے فضائل ہیں۔ تو آپ کے سامنے کچھ فضائل پیش کروں گا، اس کو آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے سے صحت ملتی ہے۔ بے شک اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کو حکم ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قوم کو خبر دو کہ جو بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا تو میں اسے صحت عطا فرماؤں گا اور اسے بہت سارا اور بہت بڑا اجر بھی دوں گا۔ یہ حدیث پاک کا مضمون میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں کہ رمضان کے مہینے میں جو شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اس طرح کشادگی عطا فرماتا ہے کہ جس طرح اس کے رزق میں پہلے کشادگی نہیں تھی۔ تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی رمضان کے مہینے میں دگنی فضیلت کا باعث بنتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کریں، اور رمضان کو جو کما حق ہو اس کا گزارنا ہمیں بتایا گیا ہے، اس طرح اس رمضان شریف کو آپ گزارنے میں اپنا وقت صرف کریں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے غفلت میں اپنا ٹائم گزار دیں اور رمضان شریف جو ہے یہ گزر جائے۔ رمضان شریف نے ویسے ہی چلے جانا ہے، 30 یا 29 ایام اس نے پورے کرنے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ رمضان شریف ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، اور اس میں قیام جو ہے وہ سنت ہمیں عطا فرمایا۔ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے رات کا قیام، یہ جو تراویح ہے، تراویح جو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے مزید اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اور احادیث کا مضمون ہے کہ رمضان شریف میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر عطا کی جاتی ہے۔ فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، سنت و نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان میں نیکیوں کا آپ دیکھ لیں کس قدر ثواب ہے کہ رمضان شریف کو اگر جس نے پایا اور اس میں جو ہے اس نے اس میں نیکیاں نہیں کی تو گویا کہ وہ بدبخت یعنی کہ شکی ہے۔ اور بدبخت جو ہے احادیث میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو قرار فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند ابی یعلا کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ایک دن کا بھی روزہ رکھا رمضان شریف میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا بھی روزہ رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اب اس حدیث پاک میں کوے سے جو ہے مثال دی گئی ہے، آپ دیکھیں ایک کوا ہے، وہ اس کا بچپن ہے، بچپن میں وہ اس کی پیدائش ہے، پھر وہ اڑنا سیکھتا ہے، اور اتنا اس نے ٹائم پیریڈ گزار لیا کہ اڑ کر جو ہے وہ بڑھاپے تک پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد انتقال کر جائے۔ تو اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ آپ دیکھیں کس قدر جو ہے یہ فضیلت ہے، جہنم کا عذاب سہنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، کوشش کریں اس کو اچھے کاموں میں صرف کریں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے کاموں میں ہم پڑ جائیں اور یہ ہم سے رخصت ہو جائے اور ہم نیکیاں کرنے سے بھی جو ہے وہ محروم رہ جائیں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، کس قدر یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے مرنے والے سے متعلق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مسند الفردوس کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا انتقال روزے کی حالت میں ہوا، یعنی روزہ رکھا ہوا ہے اور اس حالت میں اس شخص کا انتقال ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی آپ دیکھیں کہ رمضان کا ایک روزہ اور اس میں انتقال ہو جانا، اس بندے کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، قیامت تک کے روزوں کے ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو شخص جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا۔ تو آپ بھی جو ہے روزہ رکھیں، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اس چیز سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے، اس کو غفلت میں نہ گزاریں اور ذکر اللہ بھی کرتے رہیں، کیونکہ ابھی ہم نے سنا کہ ذکر اللہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور اس مہینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ اس مہینے میں آپ جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا کے بغیر عبادت میں بھی مزہ نہیں آتا۔ جب آپ عبادت کریں گے، دعا مانگیں گے تو آپ کو جو ہے ایک سکون ملے گا، ایک سرور طاری ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ فضائل سنیں اس پر عمل کرنے کی، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔